ہم اپنی زندگی میں یسوع کے سامنے دعا کر کے تھوڑا سا وقت بتا کر کہتے ہیں کہ ہم بڑے دعا گو ہیں، لیکن یسوع وقت سے بڑھ کر، خدمت سے بڑھ کر جان کا نذرانہ مانگتا ہے کہ آخری دم تک بھی تم میرے وفادار رہے تو زندگی کا تاج ملے گا۔ اور جب ہم بلائے جاتے ہیں تو ہم وقت کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان دینے کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور یہ شرف اس خاندان کو ملا ہے۔ اور یہ شرف کیسے ملا ہے؟ ان کے والدین کی تربیت سے۔ اور یقیناً ہمیں ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بزرگاں آسمان پر جب بھی اپنے بچوں کو خدمت کرتے دیکھے گی تو خوش ہوگی، جب بھی اپنے بچوں کے اتحاد کو، پیار کو دیکھے گی بہت خوش ہوگی، کیونکہ یہی بات زمین پر رہتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو سکھاتی رہی اور اکٹھا کرتی رہی، ایمان میں مضبوط کرتی رہی، اور ہر ایک کے خوشی اور غم میں شامل ہوتی رہی۔ اور ایک نہایت حلیم عورت، حلیم بزرگہ میں کہوں گا، کہ کبھی بھی غصے میں نہیں بلکہ ہر وقت ہنستے اور مسکراتے رہنا اور بچوں کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ انسان کی زندگی کا وہ لیول ہے جس میں انسان اپنے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ دوسروں کے بارے، دوسروں کی خوشی کے لیے سوچتا ہے، اور جو دوسروں کی خوشی کے لیے سوچے گا خدا اسے خوش رکھے گا۔ اور ہم سب یہاں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں تو یقیناً یہ ان کی محبت کا اثر ہے۔ آج گرجا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اور ان کی محبت نے ہم سب کو یہاں اس ہیکل میں جمع کیا ہے، اور ہم بھی بڑے ایمان کے ساتھ ان کے لیے پاک قربانی گزرانیں گے، سب کے لیے قربانی۔ مقدس پالوس رسول جب مرنے کے قریب تھے تو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اب تپاون کی طرح بہایا جاتا ہوں، میں اپنی لڑائی لڑ چکا ہوں۔ اور یقیناً جب میں یہ پاس نامہ پڑھ رہا تھا حالات زندگی کا، تو ہماری بزرگاں نے اچھی لڑائی لڑی ہے، اپنے پوتوں کو دیکھا، اپنے پوتوں کے بچوں کو دیکھ لیا۔ یقیناً یہ خدا کی طرف سے ان کو تحفہ تھا۔ ہم زندگی کی حقیقت کو جب تک موت کی نظر سے نہیں جانتے ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ موت تو کئیوں کو بچپن میں آ جاتی ہے، کئیوں کو جوانی میں آتی ہے، کئیوں کو مڈل ایج میں آتی ہے، اور کئیوں کو بزرگی میں آتی ہے۔ تو خدا نے ہماری بزرگاں کو اتنا موقع دیا کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھ سکیں۔ آج میرے عزیزوں، ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کا جو بڑا مقصد ہے ان کی بشری خطاؤں کے لیے دعا کرنا، کہ انسان ہوتے ہوئے اگر ان سے کوئی بشری خطا ہوئی ہے خدا انہیں معاف کرے اور ہماری دعاؤں کے نذرانے کو قبول کرے اور انہیں ہمیشہ کی زندگی دے۔ آج میرے عزیزوں، ہم اگر پاشکا کے ایام پر غور کریں تو پاشکا کے ایام میں جب شاگرد یسوع کے مرنے کے بعد مایوس ہو چکے تھے اور دو شاگرد اموات راستے پر تھے اور بھی مایوسی کے ساتھ سے بات کرتے تھے کہ یسوع نے ہمیں چھوڑ دیا، تو یسوع وہاں پر انجان ثابت ہو کر ان کے درمیان آ گیا، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم کیا بات کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلا مرد ہے جو نہیں جانتا کہ کیا ہوا ہے یروشلم میں، کیا ہوا ہے، کہ کس طرح یہودیوں نے ہمارے جہاں زندہ مار کیا۔ تو یسوع کیا کرتے ہیں؟ صحیفہ انبیاء، قرآن موسیٰ روایتوں سے انہیں اپنے مرنے اور جھکنے کے بارے میں بتاتے ہیں، اور شام کے پہر روٹی توڑتے وقت کو یسوع پہچان لیتے ہیں۔ میرے خداوند یسوع مسیح کی زندگی نے موت کو فتح کا لقمہ بنا دیا۔ اب موت تیری فتح کہاں گئی؟ موت تیرا ڈنگ کہاں تھا؟ تو موت ہے، موت نہیں رہی، بلکہ ہم مسیحی لفظ انتقال استعمال کرتے ہیں کہ زمینی زندگی سے اپنی زندگی میں داخل کیا، کہ اپنا زمینی سفر جتنا دکھا پورا کر کے آسمانی بادشاہی میں شامل ہونا۔ تو یقیناً خدا نے ہماری اس بزرگوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل کیا ہے، اپنی ایوان میں جگہ دیا ہے۔ اگر ہم جب بھی جناب کرتے ہیں ہمیں طلاق کرتے ہیں، راستاروں کی روحیں خدا بعد میں ان کا عذاب انہیں نہ چھوڑے گا۔ جب ہم نگاہ میں گیا لگے ان کا انتقال برپا سمجھا گیا تو بھی انہوں نے اگر بڑا تو لکھا پھر بھی آرام پانے گا۔ تو میرے جو راستار کی روح ہے اس کا ذمہ خدا کو ملتا ہے، اس کو خدا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور راستار کون ہے؟ راستار کی تعریف پہلے زبور میں بیان کی گئی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی سراہ پر نہیں چلتا، ٹھٹھا اس کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اس وقت کی مان ہے جو نہر کے کنارے ہر وقت
محسوس ہوتا ہے، ہر وقت سرخیز رہتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے۔ ہمارا یہ جو درخت ہے یہ ہر خدا کی نعمتوں سے ہرا بھرا رہا، شکرگزار رہا، ایمان سے بھرپور رہا اور ہمیشہ خدمت کا رہا۔ یقیناً خاندان میں ان کی کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا جائے گا، ان کی باتوں کو، ان کی کو جہاں وہ بیٹھتے تھے، جہاں سے باتیں کر کے ان تمام جگہوں کو بہت شدت کے ساتھ محسوس کیا جائے گا، لیکن خدا کی تسلی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے دعا کرنی ہے کہ آج اگر ہم ان کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو اس آخری وقت کے لیے تیار رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں یہ نہیں سوچنا زندگی میں کہ ہماری زندگی سب کے ہاتھ سے بہت ہی ہو جائے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کثرت کی زندگی حاصل کریں جس میں ایمان ہو، امید ہو، بھروسہ ہو اور خدا کے راستے پر چلنے کا عزم ہو۔ تو ہم خدا سے کبھی اپنی حیثیت نہیں مانگتے، بلکہ ہم خدا سے کثرت کی زندگی مانگتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح آئے اسی لیے ہے، میں آیا ہوں کہ تم ہلاک نہ ہو بلکہ زندگی پاؤ، کثرت پاؤ۔ تو کثرت کی زندگی، ابنڈنس، ہم اپنی اس بزرگاہ کی زندگی میں لیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے آپ کو آسمانی یروشلم کے لیے تیار کرنا ہے۔ کوئی کہے کب آئے گی، موت کی وجہ کیا ہے، یا موت ہماری زندگی میں کب آئے گی، کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا؟ تو ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا ہے اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ تو ہم مل کر تمام خدا کے لیے، تمام عزیزوں کا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے دعا کریں گے کہ ہماری قوم کی وجہ سے خدا ہماری بزرگوں کو ہمیشہ کا آرام دے اور خاندان کو صبر دے۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے